سنا تھا کہ پاکستان میں انسانی جان بہت سستی ہے، لیکن اتنی سستی ہے یہ مجھے آج معلوم ہوا۔ سنا تو ہوگا کہ 26 جون کو سوات میں آخر کیا ہوا کہ کس طریقے سے 17 سے 18 لوگ ڈوب گئے اور کسی نے ان کی مدد تک نہیں کی۔ کوئی حکومت کا بندہ نہ آیا، کوئی ریسکیو والا نہ آیا، نہ کسی ہوٹل مینجمنٹ والوں نے ان کو پہلے سے آگاہ کیا۔ تو خیر ہوا کچھ ایسا تھا کہ وہ جس ہوٹل میں ٹھہر رہے تھے انہوں نے ان ہوٹل مینجمنٹ والوں سے پوچھا کہ کیا ہم دریا کے پاس جا کے ناشتہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یس آپ جائیں، خوشی خوشی جا کے وہاں انجوائے کریں۔ اور پھر وہاں وہ ناشتہ کرنے لگے، اور جیسے ہی وہاں پانی آنے لگ گیا تو وہ انتظار میں تھے کہ یہ پانی بہہ جائے گا، اس کے بعد جب پانی رکے گا، کم ہوگا تو ہم واپس ہوٹل چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے انہوں نے سوچا تھا اس کے بالکل اپوزٹ ہوا، پانی بڑھتا ہی رہا اور وہ ایک ایک کر کے ڈوب گئے۔ تو کیا انتظامیہ یا حکومت کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پہلے سے سب کو آگاہ کریں کہ فلڈ آ سکتا ہے؟ بھئی یہ لوگ تو پنجاب کے تھے، سیال کو ڈسکا سے تھے، تو ان کو اتنی نالج نہیں ہو سکتی، پر یہاں رہنے والے لوگوں کو تو ہو سکتی ہے۔ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے، ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ حکومت مینجمنٹ ہوٹل کا فرض بنتا تھا کہ ان کو فلڈ کا آنے کا کوئی ویدر انفارمیشن ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو کیا وہ لوگ نہیں بتا سکتے تھے ان لوگوں کہ آپ وہاں نہ جائیں؟ بلکہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جائیں، وہاں جا کے انجوائے کریں۔ بلکہ ہوٹل مینجمنٹ والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ وہاں جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اور کیا گزری ہوئی ہوگی ان لوگوں پہ جو ان کو گھر پہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک ایک کر کے ڈوبتے ہوئے، ان کے باپ کے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے بچے کیسے ڈوب رہے ہیں، ان بچوں کی کیا کیفیت ہوگی، ان عورتوں کی کیا کیفیت ہوگی، ان مردوں پہ وہ کیا بے بسی ہوگی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بچا بھی نہیں سکتے۔ آخرکار ان پر اس وقت کیا قیامت ٹوٹی ہوگی کہ اپنے گھر والوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہوئے، بچوں کو عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھتے۔ کئی لوگوں کی ابھی تک لاشیں نہیں ملی، وہ پتہ نہیں ڈوب کے کہاں چلی گئی۔ اور ہمارے ہاں جو وہاں کے منسٹر ہیں وہ گنڈا پور، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں یہاں جا کے ٹینٹ تو نہیں لگا سکتا تھا، میں صرف آنسیبل اپنے عمران خان کو ہوں۔ یہ عمران خان والی گیم یہاں نہ کھیلیں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے قرض دار ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ ان کو آنسریبل ہیں۔ 12 سال سے کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور آپ ان لوگوں کی شکایتیں نہیں آپ لوگوں سے ختم ہوتی کہ آپ نے کچھ اس ملک کے لیے نہیں کیا، اس صوبے کے لیے نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں گے روڈیں نہیں بنی ہیں، ہر سال سیلاب آ جاتا ہے، کوئی ریسکیو ٹیم نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا چیئر لفٹ والا واقعہ، جو تبھی کسی بندے نے ان کو ریسکیو کیا تھا۔ کیوں آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے ایسی چیزیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ ریسکیو کے لیے ٹیمیں تو ہیں، چیزیں بھی ہیں، سب ہیں، لیکن وہ حکومت کے بندوں کے لیے۔ جب عمران خان کی بہن کہیں پھنس سکتی ہے تو وہاں ہیلی کاپٹر جاتے ہیں، 4 میں ہیلی کاپٹر جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جب دھرنے ہوتے ہیں تو وہاں ساری ایمبولینس، سب مشینری، ہیوی مشینری وہاں جا سکتی ہے۔ یہ جو گنڈا پور ہے ہیلی کاپٹر کو اوبر کی طرح استعمال کرتے ہیں، تب نہ پیٹرول لگتا ہے نہ کچھ ہے۔ ان کے جہاں پہ رہتے ہیں 3 سے 4 ہیلی کاپٹر وہاں پہ ہوتے ہیں، یہ ایک ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکتے تھے؟ کیا یہ جانیں آپ کو قیمتی نہیں لگتی؟ یہ جانیں بہت قیمتی تھی، یہ پاکستان کا فیوچر تھے۔ وہ مرد پاکستان کے لیے پیسہ کما رہے تھے، وہ عورتیں جو تھیں اگر کماتی بھی نہیں تھی وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی جو کل کو پاکستان کے لیے ہی انہوں نے فائدہ دینا تھا۔ کیا آپ کو یہ جانیں قیمتی نہیں لگتی ہیں؟ عمران خان تو ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کی مثال دیتے ہوئے تھے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا، اب گنڈا پور دینا ریزائن۔ حزب اللہ جیسے لوگوں کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے گا۔ وہ چیئر لفٹ والا واقعہ جو میں کہہ رہی تھی، وہاں بھی ایک بچہ گیا تھا بچانے کے لیے، پھر یہاں جو سیلابی میں تھے بھی محب اللہ اپنی کرین لے کے آئے تھے اور انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، کسی کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ کیا عام لوگوں کو اپنی جان خطرے میں ڈال کے اگر ان کو ریسکیو کرنا ہے تو ان حکومت والوں کا کام ہی کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب جن کی لاشیں ملی آپ ان کو گاربیج ٹرک میں بھیج رہے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ کوئی خدا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میرے خیال سے آپ کو خدا کا ڈر نہیں ہے، تبھی آپ ایسے کام کرتے ہیں۔ خدا کا ڈر ہوتا تو آپ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے۔ خدا سے ڈریے، کسی کی بدعا آپ کو لگ سکتی ہے اور عرض سے فرش آتے ہوئے کوئی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا۔ خدا کے عذاب سے ڈریں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔